Hello friends, حضرت subscribe سہل my بن channel حنیف Hadith رضی اللہ 92. تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی گھر سے نکلا حتیٰ کہ اس مسجد یعنی مسجد قباء میں آیا اور اس میں نماز پڑھی تو اسے ایک عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 700۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مساجد کے علاوہ کسی جگہ کی طرف دور دراز سے سواریاں کس کے نہ جایا جائے، اور وہ 3 مسجدیں یہ ہیں: مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 701۔ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کے وفد کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ ہم نے آپ کی بیعت کی اور آپ کے ساتھ نمازیں پڑھیں، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارے علاقے میں ہمارا ایک گرجا ہے، اور ہم نے آپ سے آپ کے وضو سے بچا ہوا پانی مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، پھر وضو کیا اور کلی کی، پھر اس پانی کو ایک چھاگل میں انڈیل دیا اور فرمایا، جاؤ، جب تم اپنے علاقے میں پہنچو تو اپنے گرجے کو توڑ دینا اور اس کی جگہ یہ پانی چھڑک دینا اور اس جگہ کو مسجد بنا لینا۔ ہم نے کہا کہ ہمارا علاقہ بہت دور ہے اور گرمی سخت ہے، یہ پانی وہاں پہنچتے پہنچتے خشک ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں اور پانی ملا لیا کرنا، بلا شبہ اس سے اس کی پاکیزگی میں اضافہ ہوگا۔ ہم واپس چلے حتیٰ کہ جب اپنے علاقے میں پہنچے تو ہم نے اپنا گرجا توڑ دیا، پھر اس کی جگہ وہ مبارک پانی چھڑکا اور اس جگہ مسجد بنا لی۔ پھر ہم نے اس میں اذان کہی۔ اس گرجے میں قبیلہ بنو طے کا ایک آدمی راہب کے طور پر رہتا تھا۔ جب اس نے اذان سنی تو کہنے لگا، یہ سچی دعوت ہے۔ پھر وہ ایک ٹیلے کی طرف گیا اور اس کے بعد ہمیں نظر نہ آیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 702۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ مدینہ منورہ کے ایک کنارے یعنی قباء میں ایک قبیلے میں اترے جنہیں بنو عمرو بن عوف کہا جاتا تھا۔ آپ ان میں 14 راتیں ٹھہرے، پھر آپ نے بنو نجار کے سرداروں کی طرف پیغام بھیجا۔ وہ تلواریں لٹکائے ہوئے آئے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں اب بھی دیکھ رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہیں اور بنو نجار کے سردار آپ کے ارد گرد ہیں، حتیٰ کہ آپ نے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے پڑاؤ ڈالا۔ شروع میں آپ کو جہاں نماز کا وقت ہو جاتا تھا نماز پڑھ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑوں میں بھی نماز پڑھتے رہے۔ پھر آپ کو مسجد بنانے کا حکم دیا گیا تو آپ نے بنو نجار کے سرداروں کو بلا بھیجا۔ وہ آئے تو آپ نے فرمایا، اے بنو نجار، مجھ سے اپنے اس ہاتھے کا بھاؤ یعنی قیمت کرو۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، ہم تو اس کی قیمت صرف اللہ تعالیٰ سے لیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس احاطے میں مشرکوں کی قبریں تھیں، کچھ ویرانہ یعنی کھنڈر تھا اور کھجوروں کے درخت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو مشرکوں کی قبریں اکھیڑ دی گئیں، درخت کاٹ دیے گئے اور ویرانے ہموار کر دیے گئے۔ انہوں نے مسجد کے قبلے والی جانب کھجور کے درختوں کی لائن لگا دی اور پتھروں کی چوکھٹ بنائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پتھر اٹھاتے تھے اور رجز یعنی شعر پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہ سب کہتے تھے، اے اللہ، آخرت کی خیر کے سوا کوئی خیر نہیں، انصار و مہاجرین کی مدد فرما۔ سنن نسائی حدیث نمبر 703۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہوا تو آپ اپنی چادر کبھی چہرے انور پر ڈال لیتے، پھر جب گھبراہٹ ہوتی تو اسے چہرے سے ہٹا لیتے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 704۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے ایک گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں یعنی ہجرت حبشہ کے دور میں دیکھا تھا۔ اس میں تصویریں تھیں
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عیسائیوں کی یہ عادت تھی کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے اور اس میں یہ تصویریں بنا دیتے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ تمام مخلوق میں سے بدترین ہوں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 705۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہے اور قدم اٹھاتا ہے تو ہر قدم کے لیے ایک پاؤں اٹھانے پر نیکی لکھی جاتی ہے اور دوسرا پاؤں اٹھانے پر ایک برائی مٹا دی جاتی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 706۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی عورت مسجد میں جانے کی اجازت طلب کرے تو وہ اسے نہ روکے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 707۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی یہ پودا یعنی عطا نے پہلے دن حدیث بیان کرتے ہوئے کہا لہسن، پھر دوسرے موقع پر کہا لہسن اور پیاز اور گندنا یعنی پیازی کھائے تو وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے، کیونکہ فرشتوں کو اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 708۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اے لوگو، تم ان دو بدبودار پودوں کو کھاتے ہو یعنی لہسن اور پیاز، حالانکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کسی آدمی سے ان کی بو پاتے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اے لوگو، تم ان دو بدبودار پودوں کو کھاتے ہو یعنی لہسن اور پیاز، حالانکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کسی آدمی سے ان کی بو پاتے تو اس کے بارے میں آپ حکم فرماتے اور اسے بقیع یعنی مسجد نبوی سے متصل قبرستان کی طرف نکال دیا جاتا، لہٰذا جس نے انہیں کھانا ہی ہو وہ انہیں پکا کر ان کی بو ختم کر لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 709۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو صبح کی نماز پڑھ کر اعتکاف والی جگہ میں داخل ہوتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کا ارادہ فرمایا، چنانچہ آپ نے حکم دیا اور آپ کے لیے مسجد میں ایک خیمہ لگایا گیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تو ان کا خیمہ بھی لگا دیا گیا۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا خیمہ لگا دیکھا تو انہوں نے بھی خیمہ لگوا لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ دیکھا تو فرمایا، کیا یہ نیکی کا ارادہ رکھتی ہیں یعنی نہیں رکھتی؟ پھر ناراضی کی بنا پر آپ نے اس سال رمضان میں اعتکاف نہ کیا بلکہ شوال کے 10 دن اعتکاف کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 710۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق کے دن زخمی ہو گئے۔ ایک قریشی آدمی یعنی حبان بن عارقہ نے ان کے بازو کی بڑی رگ میں تیر مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگا دیا تاکہ آپ قریب سے ان کی عیادت کر لیا کریں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 711۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نوازی امامہ بنت ابولاس بن ربی کو اٹھائے ہوئے ہمارے پاس آئے۔ وہ ابھی بچی تھی۔ ان کی والدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی جبکہ وہ بچی آپ کے کندھے پر تھی۔ آپ جب رکوع فرماتے تو بچی کو اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو اسے دوبارہ اٹھا لیتے حتیٰ کہ آپ نے اسی طرح نماز مکمل کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 712۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھڑ سوار دستہ نجد کی طرف بھیجا۔ وہ قبیلہ بنو حنیفہ کے ایک آدمی کو جن کا نام سمامہ بن اسال تھا پکڑ کر لائے۔ یہ یمامہ والوں کے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔
یہ روایت مختصر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 713۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو چھڑی سے چھوتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 714۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک کے دن نماز جمعہ سے قبل حلقے بنانے اور مسجد میں خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 715۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اشعار پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 716۔ حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے جبکہ وہ مسجد میں شعر پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں گھور کر دیکھا تو وہ کہنے لگے، میں نے اس وقت بھی مسجد میں شعر پڑھے ہیں جب اس میں آپ سے بہتر شخصیت موجود تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ یعنی حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ اے حسان، میری طرف سے کافروں کو جواب دو، اے اللہ اس کی روح القدس سے تائید فرما۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم ہاں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 717۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی آیا اور مسجد میں گمشدہ جانور کا اعلان کرنے لگا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کرے تجھے نہ ملے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 718۔ سفیان کہتے ہیں کہ میں نے عمرو سے پوچھا، کیا آپ نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ایک آدمی اپنے تیر لے کر مسجد سے گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، ان کی نوکوں کو ہاتھ میں پکڑ لو۔ اس نے کہا، جی ہاں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 719۔ حضرت اسود سے روایت ہے کہ میں اور علقمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گئے۔ آپ نے ہم سے پوچھا، ان لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ فرمایا، اٹھو اور نماز پڑھو۔ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہونے لگے تو آپ نے ہم میں سے ایک کو اپنی دائیں اور دوسرے کو بائیں طرف کھڑا کر لیا اور انہوں نے بغیر اذان و اقامت کے نماز پڑھائی، اور جب رکوع کرتے تھے تو اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسا کر گھٹنوں کے درمیان رکھ لیتے تھے۔ پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 720۔ حضرت اعمش کی یہ حدیث حضرت اسحاق بن ابراہیم نے ہمیں بواسطہ نظر شعبہ سے مذکورہ حدیث کے ہم معنی بیان کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 721۔ حضرت عباد بن تمیم کے چچا حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں سیدھے یعنی چت لیٹے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 722۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی میں سو جایا کرتے تھے جبکہ وہ نوجوان اور غیر شادی شدہ تھے اور ان کا گھر بار نہ تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 723۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں تھوکنا غلطی یعنی گناہ ہے اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے دفن کر دیا جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 724۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
قبلے والی دیوار پر تھوک لگا دیکھا۔ آپ نے اسے کھرچ دیا۔ پھر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہو تو وہ اپنے سامنے نہ تھوکے، کیونکہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے سامنے ہوتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 725۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی قبلے والی دیوار پر تھوک لگا دیکھا۔ آپ نے اسے کنکری سے کھرچ دیا اور منع فرمایا کہ نمازی اپنے سامنے یا دائیں تھوکے، بلکہ فرمایا وہ اپنی بائیں جانب تھوکے یا بائیں قدم کے نیچے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 726۔ حضرت طارق بن عبداللہ محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو نماز پڑھتا ہو تو اپنے سامنے یا دائیں جانب نہ تھوک، اگر خالی جگہ ہو یعنی نمازی نہ ہو تو اپنے پیچھے یا بائیں طرف تھوک، ورنہ ایسے کر۔ اور آپ نے پاؤں کے نیچے تھوکا اور اسے مل دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 727۔ حضرت شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے کھنکار پھینکا اور بائیں پاؤں سے مٹی میں مل دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 728۔ حضرت ابو حمید اور حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو کہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب مسجد سے باہر نکلے تو کہے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 730۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اسے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 731۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب وہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت تشریف لائے، اور آپ جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے مسجد میں آتے اور 2 رکعتیں پڑھتے، پھر لوگوں سے ملنے کے لیے بیٹھ جاتے۔ اس دن بھی جب آپ نے یہ کچھ کر لیا تو جو لوگ اس غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے آ کر اپنا اپنا عذر پیش کرنے لگے اور یقین دلانے کے لیے قسمیں کھانے لگے۔ یہ 80 سے زائد آدمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری عذر کو قبول فرمایا اور ان سے بیعت اطاعت لے لی اور ان کے لیے بخشش طلب فرمائی، اور ان کی باطنی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے سپرد فرما دیا، حتیٰ کہ میں بھی آیا۔ جب میں نے سلام کہا تو آپ ناراض شخص کی طرح مسکرائے، پھر فرمایا، آگے آؤ۔ میں آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کیسے پیچھے رہے؟ کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم اگر میں آپ کے بجائے کسی دنیا دار سردار کے پاس بیٹھا ہوتا تو میں جانتا ہوں کہ یقیناً میں اس کی ناراضی اور غصے سے نکل جاتا، کیونکہ مجھے بات کرنے کا طریقہ خوب عنایت ہوا ہے، لیکن واللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو راضی کرنے کے لیے اگر میں نے آپ سے جھوٹ کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، اور اگر میں نے آپ کو سچ سچ کہہ دیا تو آپ وقتی طور پر مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ واللہ میں کبھی بھی اس قدر صاحب استطاعت و سہولت نہیں ہوا جس قدر اب تھا جب آپ سے پیچھے رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا ہے۔ پھر مجھ سے فرمایا، تم اٹھ جاؤ حتیٰ کہ تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرمائے۔ میں اٹھ کے چلا آیا۔ یہ روایت مختصر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 732۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق فرشتے اس شخص کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جو اس جگہ بیٹھا رہتا ہے جس جگہ اس نے نماز پڑھی۔ اے اللہ اسے معاف فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما جب تک وہ بے وضو نہ ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 734۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا،
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص مسجد میں بیٹھ کر اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے وہ حکمن اور ثواب کے لحاظ سے نماز ہی میں ہوتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 735۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے باڑوں میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 736۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور ذریعہ طہارت بنائی گئی ہے، لہٰذا میرے کسی امتی کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے وہ وہی نماز پڑھ لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 737۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ ہمارے گھر تشریف لائیں اور نماز پڑھیں تاکہ ہم تبرکن اس جگہ کو نماز کے لیے مقرر کر لیں۔ آپ تشریف لائے تو انہوں یعنی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چٹائی اٹھائی اور اسے پانی سے گیلا کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور سب گھر والوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 738۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 739۔ حضرت ابو حازم بن دینار سے مروی ہے کہ کچھ آدمی حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ دراصل ان کا اختلاف ہو گیا تھا کہ ممبر کس لکڑی سے بنا تھا، تو انہوں نے ان سے اس بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ ممبر نبوی کس لکڑی سے بنا تھا، میں نے اسے اسی دن دیکھا تھا جس دن وہ پہلی مرتبہ رکھا گیا تھا، اور جب پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں عورت کو جس کا سہل نے نام لیا تھا پیغام بھیجا، اپنے بڑے غلام سے کہہ کہ وہ میرے لیے ممبر تیار کرے تاکہ میں جب لوگوں سے بات چیت کروں تو اس پر بیٹھا کروں۔ اس عورت نے غلام کو حکم دیا تو اس نے مقام غابہ کے جھاؤ کے درخت سے ممبر تیار کیا، پھر اسے وہ لے کر اس عورت کے پاس آیا تو اس عورت نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ آپ نے حکم دیا تو اسے اس جگہ رکھ دیا گیا، پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اس پر چڑھے اور نماز شروع کی۔ آپ نے ممبر ہی پر تکبیر تحریمہ کہی، ممبر ہی پر رکوع کیا، پھر پچھلے پاؤں نیچے اترے اور ممبر ہی سے متصل ہو کر سجدہ کیا، پھر دوبارہ ممبر پر چڑھ گئے۔ جب فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، میں نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری اقتداء کر سکو اور میری نماز کا طریقہ سیکھ لو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 740۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گدھے پر سوار نماز پڑھتے دیکھا جبکہ آپ خیبر کی طرف جا رہے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 741۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گدھے پر سوار نماز پڑھتے دیکھا، آپ خیبر کی طرف جا رہے تھے جبکہ قبلہ آپ کی پشت کی جانب تھا۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ کسی اور راوی نے یصلی علی حمار کے الفاظ بیان کرنے میں عمرو بن یحییٰ کی موافقت کی ہو۔ صحیح بات یہ ہے کہ یحییٰ بن سعید کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مفہوم کی روایت موقوف ہے، واللہ اعلم۔ سنن نسائی حدیث نمبر 742۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تو تقریباً 16 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور کعبے کی طرف کر دیا گیا۔ ایک آدمی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی، انصار کے ایک قوم بنو حارثہ کے پاس سے گزرا، وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے کہا،
میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ رخ نماز پڑھنے کا حکم دے دیا گیا ہے، چنانچہ وہ نماز ہی میں کعبے کی طرف مڑ گئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 743۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی سواری پر نفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے، سواری کا منہ جس طرف بھی ہوتا۔ امام مالک نے کہا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے شاگرد عبداللہ بن دینار نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 744۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے، جس طرح بھی اس کا منہ ہوتا، اور آپ سواری پر وتر پڑھ لیا کرتے تھے، مگر فرض نماز سواری پر نہیں پڑھتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 745۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک دفعہ لوگ قباء کی مسجد میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آنے والا ان کے پاس آیا اور اس نے کہا، تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج رات وحی اتری ہے اور آپ کو کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا تم بھی کعبے کی طرف منہ کر لو۔ ان کے چہرے شام کی طرف تھے، وہ کعبے کی طرف گھوم گئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 746۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک میں نمازی کے سترے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر ہونا چاہیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 747۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے نیزہ گاڑ لیتے، پھر اس کی طرف نماز پڑھتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 748۔ حضرت سہل بن ابو حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص سترے کی طرف نماز پڑھے تو اس سے قریب کھڑا ہو تاکہ شیطان اس کی نماز کو قطع نہ کرتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 749۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ حجبی رضی اللہ عنہم کعبے میں داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا۔ جب آپ باہر تشریف لائے تو میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں کیا کیا؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ستون اپنے بائیں کیا اور 2 ستون اپنے دائیں کیے اور 3 ستون اپنے پیچھے۔ ان دنوں بیت اللہ 6 ستونوں پر قائم تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور اپنے اور قبلے کی دیوار کے درمیان تقریباً 3 ہاتھ کا فاصلہ کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 750۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے ایک آدمی کھڑا نماز پڑھ رہا ہو تو اگر اس کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز ہو تو وہ سترا بن جاتی ہے، اور اگر اس کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز نہ ہو تو عورت، گدھا اور کالا کتا اس کی نماز توڑ دیتے ہیں۔ میں نے کہا، کالے، زرد اور سرخ میں کیا فرق ہے؟ تو ابو ذر نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا جیسے تم نے پوچھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کالا کتا شیطان ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 751۔ حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت جابر بن زید سے پوچھا، کون سی چیز نماز کو توڑ دیتی ہے؟ انہوں نے کہا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، حیض والی عورت اور کتا۔ حضرت یحییٰ بن سعید نے کہا کہ حضرت شعبہ نے اس روایت کو مرفوع بیان کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 752۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ میں اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہما اپنی ایک گدھی پر آئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ ہم کچھ صف کے آگے سے گزرے، پھر اتر پڑے اور گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ نہیں کہا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 753۔
حضرت صہیب سے منقول ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرماتے سنا کہ وہ اور بنو ہاشم کا ایک لڑکا ایک گدھے پر سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم دونوں اترے اور آپ کے ساتھ مل کر نماز پڑھی۔ آپ نے نماز نہ چھوڑی اور بنو عبد المطلب سے 2 چھوٹی بچیاں بھاگتی ہوئی آئیں اور انہوں نے آپ کے گھٹنوں کو پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو الگ کیا لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 755۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوتی تھی جبکہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ جب میں اٹھنے کا ارادہ کرتی تو پسند نہ کرتی کہ سیدھی کھڑی ہوں اور آپ کے آگے سے گزروں، اس لیے میں لیٹی لیٹی کھسک جاتی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 756۔ حضرت زید بن خالد نے بسر بن سعید کو حضرت ابو جہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ ان سے پوچھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازی کے آگے سے گزرنے والے کے بارے میں کیا سنا ہے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا جان لے کہ اس پر اس فعل کا کس قدر گناہ ہے تو اس کے لیے 40 سال یا مہینے یا دن تک رکے رہنا اس کے آگے سے گزرنے سے بہتر ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 757۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھتا ہو تو وہ کسی کو اپنے آگے سے نہ گزرنے دے، اگر وہ انکار کرے تو اسے لڑائی کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 758۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے تھے اور میں آپ کے اور قبلے کے درمیان آپ کے بستر پر عرض کے رخ لیٹی ہوتی تھی۔ جب آپ وتر پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو مجھے جگا دیتے اور میں وتر پڑھ لیتی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 760۔ حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی طرف نماز نہ پڑھو اور نہ ان پر بیٹھو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 761۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں ایک تصاویر والا کپڑا تھا، میں نے اسے گھر میں ایک طاق کے سامنے بطور پردہ لٹکا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طاق کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے، اس لیے آپ نے کہا اے عائشہ اسے میرے سامنے سے ہٹا دو، میں نے اتار کر اس کے تکیے بنا لیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 762۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چٹائی تھی جسے آپ دن کو بچھا لیتے تھے اور رات کو اسے حجرہ سا بنا لیتے تھے اور اس میں نماز پڑھتے۔ لوگوں کو آپ کی نماز کا پتہ چل گیا تو وہ آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھنے لگے جبکہ ان کے اور آپ کے درمیان وہ چٹائی حائل تھی۔ آپ نے فرمایا اتنے عمل کے شائق بنو جس کی آسانی کے ساتھ طاقت رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں اکتائے گا حتیٰ کہ تم ہی اکتا جاؤ گے اور وہ نیک کام چھوڑ دو گے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ کام وہ ہے جس پر ہمیش کی ہو اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو۔ پھر آپ نے اس جگہ نماز پڑھنی چھوڑ دی، دوبارہ نہیں پڑھی، پھر گھر میں پڑھنے لگے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی، اور آپ جب کوئی کام شروع کرتے تو اس پر ہمیش کی کرتے، یعنی یہ نہیں کہ 4 دن کیا پھر چھوڑ دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 763۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے ہر شخص کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ سنن نسائی حدیث نمبر 764۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس طرح کہ آپ نے اس کے دونوں کنارے اپنے دونوں کاندھوں پر ڈالے ہوئے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 765۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کبھی میں شکار کے پیچھے ہوتا ہوں اور مجھ پر صرف ایک قمیص ہوتی ہے تو کیا اس میں نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بٹن لگا لیا کرو،
اگرچہ کانٹے ہی سے ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 766۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے اور انہوں نے اپنے ازار یعنی چھوٹے ہونے کی وجہ سے بچوں کی طرح گردن پر باندھے ہوتے تھے، تو احتیاطاً عورتوں سے کہا گیا کہ تم سجدے سے سر نہ اٹھایا کرو حتیٰ کہ مرد سیدھے بیٹھ جایا کریں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 767۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب میرے قوم کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لوٹے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا تمہاری امامت وہ شخص کرائے جو قرآن مجید زیادہ پڑھا ہوا ہو، تو انہوں نے مجھے بلایا کیونکہ مجھے زیادہ قرآن یاد تھا اور مجھے رکوع اور سجدے کا طریقہ سکھایا، تو میں انہیں نماز پڑھایا کرتا تھا اور مجھ پر ایک پھٹی ہوئی چادر تھی۔ لوگ میرے والد سے کہتے تھے کیا تم ہماری نظروں سے اپنے بیٹے کی شرمگاہ نہیں ڈھانپ سکتے؟ سنن نسائی حدیث نمبر 768۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے اور میں آگ کے ایک طرف لیٹی ہوتی جبکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔ مجھ پر ایک چادر ہوتی تھی جس کا کچھ حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 769۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس طرح ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر کچھ بھی کپڑا نہ ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 770۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشم کی اچکن یعنی شیروانی سے ملتا جلتا لباس تحفے میں دیا گیا۔ آپ نے اسے پہنا، پھر اس میں نماز پڑھی، سلام پھیرا تو اسے بڑی تیزی اور سختی سے اتار دیا، گویا کہ آپ اسے ناپسند فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا یہ پرہیزگاروں کے لیے جائز نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 771۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار منقش چادر میں نماز پڑھی، پھر فرمایا مجھے اس کے نقش و نگار نے اپنی طرف متوجہ رکھا، اسے ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور اس سے اس کی ان پچانی چادر لے آؤ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 772۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرح حلے یعنی جوڑے میں تشریف لائے، ایک برچھا گاڑا اور اس کی طرف نماز پڑھی، کتے، گدھے اور عورتیں اس کے آگے سے گزرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 773۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ میں اور ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے میں سوتے تھے، کبھی میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی، اگر اس کپڑے کو مجھ سے کوئی حیض وغیرہ لگ جاتا تو اتنی جگہ دھو لیتے، مزید جگہ نہیں دھوتے تھے اور اس میں نماز بھی پڑھتے تھے، پھر دوبارہ میرے ساتھ لیٹ جاتے، اگر پھر کوئی چیز لگ جاتی تو دوبارہ اسی طرح دھوتے، اس سے زائد جگہ نہ دھوتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 774۔ حضرت حمام نے کہا کہ میں نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے پیشاب کیا، پھر پانی منگوایا اور وضو کیا اور اپنے موضوع پر مسح کیا، پھر اٹھے اور نماز پڑھی۔ ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمانے لگے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 775۔ حضرت ابو مسلمہ سعید بن یزید بصری نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں میں نماز پڑھ لیتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 776۔ حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن نماز پڑھی تو آپ نے اپنے جوتوں کو اپنی بائیں طرف رکھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 777۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو انصار نے کہا
ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک تم یعنی مہاجرین میں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور فرمایا کیا تم جانتے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو تم میں سے کون چاہے گا کہ ابو بکر سے آگے بڑھے؟ انہوں نے کہا ہم اس بات سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 778۔ حضرت ابو العالیہ برا نے کہا کہ ایک دن زیاد یعنی گورنر کوفہ و بصرہ نے نماز کو مؤخر کیا تو میرے پاس عبداللہ بن سامت آئے، میں نے ان کے لیے کرسی رکھی، وہ اس پر بیٹھ گئے۔ میں نے ان سے زیاد کے اس فعل کا ذکر کیا تو انہوں نے اپنے ہونٹ کاٹے اور میری ران پر ہاتھ مارا اور کہنے لگے میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مسئلہ پوچھا تھا جیسے کہ تو نے مجھ سے پوچھا ہے، تو انہوں نے میری ران پر اسی طرح ہاتھ مارا تھا جس طرح میں نے تیری ران پر مارا ہے، اور فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا تھا جیسا کہ تو نے مجھ سے پوچھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میری ران پر ہاتھ مارا تھا جس طرح میں نے تیری ران پر مارا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وقت پر نماز پڑھ لینا، پھر اگر ان یعنی مؤخر کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھ لے تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا، یہ نہ کہنا کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے لہٰذا میں ان کے ساتھ نہیں پڑھوں گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 779۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم ایسے لوگوں کو پاؤ جو بے وقت نماز پڑھیں گے، اگر تم پر ایسا دور آ جائے تو نماز وقت پر پڑھ لیا کرنا، پھر ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا اور اسے نفل سمجھ لینا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 780۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی امامت وہ شخص کرائے جو ان میں سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو زیادہ پڑھنے والا ہو، اگر وہ قرات میں برابر ہوں تو جس نے پہلے ہجرت کی ہو، اگر وہ ہجرت میں بھی برابر ہوں تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زیادہ جانتا ہو، اگر سنت کے علم میں بھی برابر ہوں تو جو عمر میں بڑا ہو، اور تو کسی شخص کی سلطنت و اختیار میں اس کی امامت نہ کر اور نہ اس کی مسند عزت پر بیٹھ مگر یہ کہ وہ تجھے اجازت دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 781۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں اور میرا ایک چچا زاد بھائی یا ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا جب سفر میں نماز کا وقت ہو جائے تو اذان کہنا اور جو تم میں بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 782۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 3 آدمی ہوں تو ان میں سے ایک امامت کرائے، اور امامت کا زیادہ حقدار ان میں سے وہ ہے جو ان میں سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 783۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی صاحب اقتدار شخص کی سلطنت میں اس کی امامت نہ کرائی جائے اور نہ اس کی مسند خاص پر بیٹھا جائے مگر اس کی اجازت سے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 784۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع پہنچی کہ بنو عامر بن عوف یعنی اہل قبا کے درمیان کچھ جھگڑا ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان صلح کروانے کے لیے نکلے۔ آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دیر ہو گئی اور ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا اے ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں رک گئے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے؟ وہ فرمانے لگے اگر تم چاہو تو ٹھیک ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت کہی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اللہ اکبر کہا، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور صفوں میں سے گزرتے ہوئے پہلی صف میں آ کھڑے ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ کرنے کے لیے لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ادھر ادھر توجہ نہیں کرتے تھے۔
جب لوگوں نے کثرت سے ایسا کیا تو انہوں نے توجہ فرمائی۔ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارے سے حکم دیا کہ نماز پڑھاتے رہیں، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ عز و جل کی حمد و تعریف کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امامت کے لائق سمجھا اور الٹے پاؤں پیچھے ہٹائے اور صف میں مل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، تمہیں کیا ہوا؟ جب تمہیں نماز میں کوئی ضرورت پیش آئی تو تم نے تالیاں بجانے شروع کر دیں۔ ایسی صورت میں تالی بجانے کا حکم تو عورتوں کے لیے ہے۔ جس آدمی کو نماز میں کوئی حاجت پیش آئے تو امام کو متوجہ کرنے کے لیے وہ سبحان اللہ یعنی اللہ پاک اور منزہ ہے کہے۔ جو ہی کوئی اسے سبحان اللہ کہتے سنے گا اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے ابو بکر، تجھے نماز پڑھانے سے کون سی چیز مانے ہوئی جبکہ میں نے تجھے اشارہ کر دیا تھا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لائق نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جماعت کرائے اور آپ سے آگے کھڑا ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 785۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آخری نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ پڑھی وہ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ایک کپڑے میں پڑھی تھی جسے آپ نے اپنے جسم پر لپیٹ رکھا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 786۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف میں تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 787۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کوئی دوسرے لوگوں سے ملنے جائے تو انہیں نماز نہ پڑھائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 788۔ حضرت محمود بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کی امامت کراتے تھے اور وہ نابینا تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ کبھی اندھیرا، بارش یا بارشی پانی ہوتا ہے اور میں نابینا شخص ہوں، یعنی ایسی حالت میں مسجد نہیں جا سکتا، لہٰذا آپ میرے گھر میں ایک جگہ نماز ادا فرمائے جسے میں اپنی نماز کے لیے مقرر کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، تم کہاں چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں؟ تو انہوں نے گھر میں ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 789۔ حضرت عمر بن سلمہ جرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ قافلے ہمارے پاس سے گزرا کرتے تھے، ہم ان سے قرآن سیکھ لیتے تھے۔ میرے والد محترم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی قوم کا نمائندہ بن کر گئے۔ واپسی کے وقت آپ نے فرمایا، تم میں سے امامت وہ کرائے جو زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہو۔ میرے والد واپس آئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری امامت وہ شخص کرائے جو قرآن زیادہ پڑھا ہوا ہو۔ لوگوں نے تلاش کیا تو میں ان سب سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا تھا، لہٰذا میں ان کی امامت کراتا تھا، حالانکہ میں 8 سال کا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 790۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کی اقامت کہی جائے تو کھڑے نہ ہو حتیٰ کہ مجھے آتا دیکھ لو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 791۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ نماز کی اقامت ہو گئی جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی سے باتیں کر رہے تھے، چنانچہ آپ جماعت کے لیے کھڑے نہ ہوئے حتیٰ کہ لوگ سو گئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 792۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نماز کی اقامت ہو گئی، لوگوں نے صفیں درست کر لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے، حتیٰ کہ جب آپ اپنے مصلی پر کھڑے ہو گئے تو آپ کو یاد آیا کہ میں نے فرض غسل نہیں کیا۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا، اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو۔ پھر آپ گھر تشریف لے گئے، واپس لوٹے تو آپ کے سر مبارک سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، یعنی غسل فرما کر آئے تھے۔
جبکہ ہم اسی طرح صفوں میں کھڑے رہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 793۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو عمرو بن عوف میں لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد ان میں صلح کروانے تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے بلال، اگر عصر کا وقت ہو جائے اور میں نہ آ سکوں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ جب نماز کا وقت ہو گیا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی، پھر اقامت کہی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آگے تشریف لائیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور نماز شروع کر دی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ لوگوں میں سے گزرتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جا کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز شروع کر لیتے تھے تو ادھر ادھر توجہ نہ فرماتے تھے، لیکن جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ تالیاں رک ہی نہیں رہیں تو انہوں نے توجہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے انہیں اشارہ کیا کہ نماز پڑھاتے رہیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حالی فرمان پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا، پھر الٹے پاؤں چلتے ہوئے پیچھے ہٹ آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتحال دیکھی تو آگے بڑھے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب نماز پوری کر لی تو فرمایا، اے ابو بکر، تجھے کون سی چیز مانے ہوئی کہ تو نے جماعت جاری نہ رکھی جبکہ میں نے تجھے اشارہ کر دیا تھا؟ انہوں نے کہا، ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے مناسب نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، جب تمہیں امام کو متوجہ کرنے کی کوئی ضرورت پیش آئے تو مرد سبحان اللہ کہیں اور عورتیں تالی بجائیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 794۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے سے اپنے دائیں پہلو پر گر پڑے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کی بیمار پرسی کے لیے آپ کے ہاں حاضر ہوئے۔ نماز کا وقت ہو گیا۔ جب آپ نے نماز مکمل کر لی تو فرمایا، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، لہٰذا جب وہ رکوع میں چلا جائے تو تم رکوع کرو، جب سر اٹھا لے تو تم سر اٹھاؤ، جب سجدے کے لیے جا چکے تو تم سجدہ کرو، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمیدہ یعنی اللہ نے اس شخص کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی کہے تو تم ربنا لک الحمد یعنی اے ہمارے رب تیرے ہی لیے تعریف ہے کہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 795۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے اصحاب کچھ پیچھے پیچھے رہتے ہیں، یعنی صف اول میں شریک نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے بڑھو، یعنی صف اول میں کھڑے ہوا کرو اور میری اقتداء کیا کرو، تم سے پیچھے کھڑے ہونے والے تمہاری اقتداء کریں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اگلی صفوں سے پیچھے ہی رہتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں اپنی رحمت، اپنے فضل اور بلندی درجات وغیرہ میں پیچھے کر دیتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 796۔ عبداللہ بن مبارک نے جریری سے، انہوں نے ابو نضرہ سے اسی طرح اس روایت کے ہم معنی بیان کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 797۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 798۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں سنانے کے لیے تکبیر کہتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 799۔ حضرت اسود اور علقمہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوپہر کے وقت حاضر ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، تحقیق وہ وقت قریب ہے کہ ایسے امراء ہوں گے جو نماز کے وقت
اور کاموں میں مصروف رہیں گے، چنانچہ تم نماز وقت پر پڑھ لیا کرو۔ پھر وہ اٹھے اور ہمارے درمیان کھڑے ہو کر نماز پڑھائی اور فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 800۔ Hello friends, subscribe my channel Hadi's